بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حسف خان تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ آج جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے قمر جاوید باجوہ، انہوں نے کاکول میں جو 146ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی اس سے خطاب کیا، بڑا اہم انہوں نے خطاب کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان کا عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیا۔ کیوں جاری کیا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ساتھ ساتھ جو لانگ مارچ کی جو باز گشت ہے وہ اب بھی عمران خان اس حوالے سے مختلف حکمت عملیاں جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور تاریخ کا اعلان تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن یقیناً وہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ لانگ مارچ کس طرح کا ہوگا، تو اس کا ملکی سیاست پر کیا اثرات پڑیں گے، اور کیا اس لانگ مارچ کے نتیجے میں وہ اس حکومت کو گرا پائیں گے، یا ارلی الیکشن کے لیے کوئی تاریخ لے پائیں گے، یا آرمی چیف کی جو تقرری کے حوالے سے جو انہوں نے ایک رائے دی تھی کہ جی یہ نئی حکومت کرے، تو اس حوالے سے وہ جو اپنے مطالبات ہیں اس لانگ مارچ کے نتیجے میں منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ وہ سوالات ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو آج جو آرمی چیف نے خطاب کیا، انہوں نے جو ان کی اہم باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی ملک، گروہ یا اور طاقتور کو، یعنی کسی بھی ملک، گروہ یا طاقت کو پاکستان میں سیاسی معاشی عدم استحکام کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی اضافہ کیا کہ ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے غربت اور افلاس جو ہے اس کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے۔ تو ان کے اس خطاب کو بہت سے لوگوں نے اپنے پیرائے میں اس کو لینے کی کوشش کی ہے، اور اپنے معنی اور اپنی تشریح کرنے کی کوشش کی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آرمی چیف نے جو پاکستان کے حالات ہیں اس تناظر میں یہ باتیں کی ہیں، اسپیشلی کہ جی کسی گروہ کو اور طاقت کو پاکستان کے اندر سیاسی معاشی عدم استحکام کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے اس جو گفتگو ہے یا خطاب ہے اس کو جو ممکنہ جو پی ٹی آئی کا لانگ مارچ ہے اس سے جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ جی شاید ان کا خیال تھا کہ آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی کو پاکستان کو سیاسی معاشی عدم استحکام سے دوچار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو ان کا جو مخاطب ہے یا پی ٹی آئی کے اس حوالے سے، لیکن عام جو لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آرمی چیف نے جو ہے وہ ایک وسیع تناظر میں یہ سارا خطاب کیا ہے، اور اس کو کسی سیاسی جماعت یا سیاسی گروہ کے ساتھ جوڑنا یہ نامناسب بات ہے۔ بہرحال چونکہ یہ آرمی چیف کا خطاب ہے اس لیے لوگوں نے اس کو اپنے اپنے جو خواہشات کے مطابق جو ہے ان کے گفتگو کو، ان کی باتوں کو معنی پہنانے کی کوشش کی ہے، اور یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کی ہے۔ تو بہرحال جتنی منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ دوسری جو آج جو خبر پورا دن اس کی باز گشت سنائی دے رہی تھی، وہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ، ان کے راولپنڈی میں جو اینٹی کرپشن کی درخواست پر عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے درخواست دی تھی کہ جی کلر کہار میں کوئی ایک سوسائٹی ہے، ان پر الزام یہ ہے کہ جب وہ پنجاب کے وزیر قانون تھے تو ایک سوسائٹی ہے جس کی ان کے مطابق انہوں نے جو الزام لگایا کہ غیر قانونی انہیں رجسٹرڈ کیا، اور جس کے بدلے رانا ثناء اللہ کو 2 پلاٹ ملے۔ تو اس کیس میں ان سے تفتیش ہونی تھی، لیکن رانا ثناء اللہ کو بار بار نوٹس جاری کرنے کے باوجود وہ حاضر نہیں ہوئے، تو عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ اور وفاق اور پنجاب حکومت کے درمیان جو لڑائی ہے وہ تو روز اول سے شروع ہے، جب سے پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنا ہے۔ تو میں نے پہلے ہی اس بارے میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو پنجاب کا ایک بڑا مورچہ ملا ہے، اور جسے وہ وفاق کے خلاف استعمال کرنے کا کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ تو لانگ مارچ کے حوالے سے بھی عمران خان جو ہے اس کی تیاریاں شروع ہیں، اور دوسری طرف وفاقی حکومت جو ہے اس لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ تو اب لانگ مارچ کب ہوگا، عمران خان نے تاریخ نہیں دی، اور کس طرح کی حکمت عملی ہوگی، کتنے لوگ اس میں ہوں گے،
تو یہ وہ سوالات ہیں اور یہ وہ ساری گفتگو ہے جس پر لوگوں کی اس وقت نظر ہے، سیاسی مبصرین کی نظر ہے۔ ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ان 4 جگہوں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ تو یقیناً جو مقامی انتظامیہ بھی تحریک انصاف کی ہوگی تو ان کے لیے سہولت ہوگی اور وہ اس کو استعمال کریں گے، اور ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے اور تحریک انصاف بھی یہ کرتی رہی ہے اور اب بھی کرے گی۔ اگر یہاں ان کی حکومتیں ہوں گی تو یہ لانگ مارچ، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کامیاب ہوں گا اور بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، کیونکہ وفاقی حکومت کے پاس صرف اسلام آباد کا جو ایریا ہے وہ رہ جائے گا، اور صرف اسلام آباد کے ساتھ اس لانگ مارچ کو کنٹرول کرنا پھر خاصا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ شاید کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ لانگ مارچ کی تاریخ سے پہلے کسی طریقے سے پنجاب حکومت جو ہے وہ گرائی جائے اور پرویز الہی کو ہٹا کر مسلم لیگ نون اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ حمزہ شہباز نہ بھی ہو، وہ جس طرح ملک احمد خان کا نام گردش کرتا رہا شاید وہ ہو، یا شاید کوئی تیسرا اور ہو، لیکن وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہو، مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ وزیر اعلیٰ ہو، تاکہ پنجاب کا مورچہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون واپس سنبھال لے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئی تو یقیناً جو ہے لانگ مارچ جو ہے وہ پھر اتنا کارگر ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ساری سیاست اور سارے لانگ مارچ میں جو افرادی قوت ہے، جو لوگوں کی تعداد جس سے بڑھ سکتی ہے، وہ پنجاب کا صوبہ ہے۔ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف وہاں اقتدار میں ہے، تو وہاں سے سب سے زیادہ لوگ آنے کے توقع ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو 25 مئی کا جو لانگ مارچ ہوا تھا، جو ناکامی سے دوچار ہوا، اور عمران خان اس کا باقاعدہ اعتراف کر چکے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون حمزہ شہباز اس وقت وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، تو انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو استعمال کیا، اور جو پی ٹی آئی کے جو قافلے تھے، جو جلوس تھے، انہیں جگہ جگہ روکا گیا، جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ نہیں پہنچ سکے۔ جو ان کے پاس وفاقی حکومت کے پاس جو بڑا آپشن ہے وہ یہی ہے، چونکہ اس وقت پنجاب حکومت براہ راست وفاقی حکومت سے برس کے خلاف برسر پیکار ہے، تو یہ گورنر راج لگائیں گے، اور ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ لانگ مارچ اس کے بغیر یہ ناکام نہیں بنا سکتے۔ تو بہت سارے سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ پنجاب میں گورنر راج جو ہے وہ نافذ ہوگا۔ خیبر پختونخوا کا بھی کہا جا رہا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج نافذ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پنجاب میں گورنر راج نافذ ہو گیا اور اس کا انتظام مسلم لیگ نون نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، وفاقی حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو اب اٹک کا جو ضلع ہے خیبر پختونخوا سے آتے ہوئے اٹک کا ضلع کراس کرنا پڑتا ہے، تو وہاں اگر پنجاب حکومت کا یا وفاقی حکومت کا عمل دخل ہوگا اور گورنر راج پنجاب میں ہوگا، تو وہاں کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آگے قافلوں کو آنے ہی نہیں دے گی۔ تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے گورنر راج لگ جائے، لیکن لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے دیگر جو حکومتی اقدامات کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت جس طرح انہوں نے اسلام آباد میں جگہ جگہ کنٹینر کھڑے کر دیے ہیں، حفاظتی اقدامات شروع کر دیے ہیں تاکہ اس لانگ مارچ کو ناکام بنایا جا سکے، تو اس کے لیے وہ آخری آپشن کے طور پر وہ پنجاب میں وہ ضرور گورنر راج نافذ کریں گے۔ یہ آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور یہ آپ لکھ لیں، اس کے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ لانگ مارچ کو یہ ناکام بنا دیں۔ اب عمران خان لانگ مارچ کب شروع کرتے ہیں، اس کا اعلان کب کیا جاتا ہے، اور لانگ مارچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لانگ مارچ کے بغیر آیا عمران خان کے یہ مطالبات تسلیم کر لیے جاتے ہیں کہ جی قبل از وقت انتخابات ہوں گے، جو ان کا سب سے بڑا مطالبہ ہے، اور دوسرا جو ان کا مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ جو آرمی چیف ہے، نئے آرمی چیف کی تقرری ہے
وہ اب उसके हवाले से खुल कर कहते नहीं हैं, लेकिन ये उनके एजेंडे में शामिल है कि जो नई हुकूमत है वो नए आर्मी चीफ का तकर्रर करे। गुज़श्ता दिनों के इंटरव्यू में भी कहा था कि उस वक़्त तक अगर जनरल कमर जावेद बाजवा ही आर्मी चीफ रहें तो वो इसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो अब अगर इमरान खान के ये मुतालबात मान लिए जाते हैं या वो इतना प्रेशर डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद लॉन्ग मार्च के बग़ैर भी ये मसाइल हल हो जाए। इस तरह न हुआ तो फिर लॉन्ग मार्च होगा, और लॉन्ग मार्च के पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत, मईशत पर क्या असरात पड़ेंगे? यकीनन मनफी असरात ही पड़ेंगे। तो अब वो असरात जो पड़ेंगे तो उसके नतीजे में आया इमरान खान जो नताइज हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। इस वक्त एक बात ज़रूर है कि जब इमरान खान ने पिछली दफ़ा धरना दिया तो मुक़्तदर हल्के और स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट उनकी पुश्त पर खड़ी थी, लेकिन इस दफ़ा उनकी पुश्त पर शायद ग़ैबी इमदाद है। शायद इस दफ़ा इमरान खान को वो हासिल नहीं होगी और ग़ैबी इमदाद के बग़ैर इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है वो कारगर कामयाब हो सकता है। अब सबकी नज़रें इस लॉन्ग मार्च पे हैं कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख़ का कब ऐलान करते हैं और ये लॉन्ग मार्च इमरान खान के जो मुतालबात हैं उनके मुतालबात की मंजूरी में कितना कारगर साबित हो सकता है। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।